بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں گفتگو کروں گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور اسلام لانے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مصائب اور تکالیف اور مظالم ڈھائے گئے ان کے حوالے سے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ کے سیاہ تھے، بال آپ کے انتہائی گنگریالے، ہونٹ آپ کے موٹے، اور آپ غلام تھے، یعنی مالی لحاظ سے بھی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور ظاہری خوبصورتی کے لحاظ سے بھی آپ اتنے خوبصورت نہیں تھے۔ عبداللہ بن جدعان مکہ مکرمہ میں ایک مشرک تھا، اس کے آپ غلام تھے اور اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے باہر مینا کی طرف ایک غار میں تشریف لے جاتے۔ وہاں حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی تعلیم دیتے، جو قرآن پاک نازل ہوتا یا کوئی دینی احکام، کوئی حکم نازل ہوتا، حضور علیہ السلام اس کے متعلق ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دیتے۔ چنانچہ جب حضور علیہ السلام وہاں غار میں موجود ہوتے، اسی اثناء میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عبداللہ بن جدعان کی بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور علیہ السلام کی نظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو ان سے فرمایا کہ یا غلام، اے لڑکے، آپ ہمیں اپنی بکری کا دودھ عنایت کریں گے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری دیگر تمام بکریاں وہ تو سوکھ چکی ہیں، ان کی تھنوں میں دودھ نہیں ہے، سوائے ایک بکری کے جس کو میں نے اپنے لیے رکھا ہے اور اس کا دودھ میں اپنے لیے خود استعمال کروں گا۔ لیکن چونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کو جانتے تھے کہ آپ قریش کے ایک بڑے اور اونچے خاندان میں سے تھے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اپنی ذات پر حضور علیہ السلام اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی اور انہیں بکری کا دودھ نکالنے کی اجازت دے دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لے کے آئیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن دیا۔ حضور علیہ السلام نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ مارا اور اس کے بعد دودھ دوہنا شروع کیا۔ دودھ دوہنے کے بعد حضور علیہ السلام نے خود پیا، پھر دودھ دوہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، پھر دودھ دوہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اب ان تین اشخاص نے دودھ پی لیا، اس کے باوجود بھی بکری کے تھنوں میں دودھ موجود تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس مناظرے کو دیکھا کہ وہ بکری جس کے تھنوں میں تھوڑی مقدار میں دودھ تھا، اب حضور علیہ السلام کے ہاتھ لگنے سے اور حضور علیہ السلام کے اس بکری کو دوہنے کی برکت سے اس بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ تین شخصوں نے پیٹ بھر کر اس بکری کا دودھ پی لیا، اور ابھی تک بکری کے تھنوں میں دودھ موجود ہے۔ اس بات کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت اثر ہوا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت دیکھی تو انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر چونکہ حضور علیہ السلام کی محبت بیٹھ چکی تھی، حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر، اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال، اپنے اسلام کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا، مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف دی جاتی تھیں۔ جو اسلام کا نام لیتا تھا ان کو مختلف قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں لے کر جاتے ہیں عبداللہ بن جدعان کے پاس،
تو عبداللہ بن جدعان کیا دیکھتے ہیں کہ بکریوں کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں اور بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن جدعان کہنے لگا کہ بلال، لگتا ہے کوئی اچھی چراگاہ آپ کو مل گئی ہے کہ جہاں عمدہ قسم کا چارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ بکریوں کی جسامت سے آج معلوم ہو رہا ہے کہ چراگاہ بہت عمدہ تھی اور چارہ بہت عمدہ تھا۔ بکریوں نے خوب سیر کر کھایا اور بکریوں کے تھنوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ چارہ بہت عمدہ تھا، کہ تھنوں کے اندر دودھ بھی پہلے کی بنسبت زیادہ ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے، اسی مقام پر بکریاں چرانے جاتے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ آپ بکریاں چرانے کے بہانے اس مقام پر آیا کرنا، تو دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، شریعت کی جتنی بھی تعلیم ہے، وہ آپ کو دے دیا کروں گا۔ بکریاں بھی آپ کی چر جائیں گی اور آپ کو دینی اور شرعی تعلیم بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آنا جانا ہوا تو عبداللہ بن جدعان نے دیکھا کہ اب روز بروز بکریوں کی جسامت میں بھی بڑھوتری ہو رہی ہے اور اسی طرح بکری کے دودھ کے اندر بھی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو ان پر بھی خاصا اثر ہوا کہ بہت عمدہ اور اچھی چراگاہ پر جانا ہو رہا ہے، بلال بہت اچھی خدمت کر رہا ہے، اچھی جگہ پر بکریوں کو لے جا رہا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن جدعان پر بکریوں کی عمدہ جسم اور عمدہ دودھ ہونے پر اثر ہوا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی صداقت اور مزید پختہ ہو گئی کہ جس دن سے حضور علیہ السلام نے ان بکریوں کی تھنوں پر ہاتھ لگایا ہے، وہ دن اور آج کا دن یہ بکریوں کے اندر مختلف قسم کی تبدیلی آ گئی کہ ان کے جسم کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، جسم فربا ہو رہا ہے، جسم موٹا ہو رہا ہے، تھنوں میں دودھ بڑھ رہا ہے۔ جب اس عالم کو دیکھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت کی صداقت مزید پختہ ہو گئی۔ چنانچہ ایک مرتبہ کعبہ کے گرد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر لگا رہے تھے، چونکہ کعبہ کے گرد، کعبہ کے اندر مختلف قسم کے بت رکھے ہوتے تھے، مشرکین آ کر ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور اپنی حاجات اور ضروریات ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر چونکہ اللہ کی وحدانیت بیٹھ چکی تھی، اس لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بت کے اوپر تھوکا اور کہا، تف ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں لوگ خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں اور پھر تمہارے سامنے آ کر اپنی حاجات پیش کرتے ہیں، تم خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی حاجات تم کیسے پوری کرو گے؟ اتنے میں ایک شخص نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فعل کرتے ہوئے دیکھ لیا اور یہ باتیں سن لی۔ اس نے جا کے ابو جہل کو کہا کہ بلال حبشی وہ اس طرح کر رہا تھا۔ ابو جہل سیدھا عبداللہ بن جدعان کے پاس گیا، عبداللہ بن جدعان سے کہا، کیا تو بے دین ہو گیا ہے؟ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تجھے اپنے بتوں کے نام پر 100 اونٹ قربان کرنے پڑیں گے۔ عبداللہ بن جدعان نے کہا کہ نہیں، میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں بے دین نہیں ہوا، میں اپنے دین سے نہیں ہٹا ہوں، آپ کو غلط خبر پہنچی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ نہیں تو پھر آپ کا غلام بلال وہ اسلام کیوں لایا ہے؟ اور اس کا اسلام لانا گویا آپ کا اسلام لانا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا غلام ہے اور غلام آقا کی ملکیت، آقا کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو گویا وہ اسلام لایا تو آپ کی اجازت سے لایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی اسلام کی وقعت اور ہیبت بیٹھ چکی ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے کہا کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پوچھا کہ بلال، کیا یہ سچ ہے جو کچھ آپ نے کیا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں؟ بلال نے کہا کہ جی یہ سچ ہے۔ عبداللہ بن جدعان نے پوچھا کہ کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے ایک معبود ہونے پر ایمان لا چکا ہوں، ہم سب کا معبود ایک اللہ ہے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ تمام بت جن کی تم پوجا اور عبادت کرتے ہو، یہ کسی کو کچھ دینے والے نہیں ہیں، یہ کسی کی کوئی حاجات پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ عبداللہ بن جدعان نے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنے تو انہیں طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں اور مظالم ڈھانے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ابو جہل، امیہ بن خلف اور مکہ کے بڑے بڑے مشرکین سے کہا کہ ان کو طرح طرح کی تکالیف اور اذیتیں دی جائیں تاکہ یہ اسلام سے پھر کر دوبارہ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ کبھی ابو جہل کا نمبر آتا
کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، ہر شخص یہ کوشش کرتا کسی طرح میرے ظلم اور بربریت کی وجہ سے، میری تکالیف کی وجہ سے اور میرے ان مشقت بھرے تکلیفوں کی وجہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پھر جائیں، دوبارہ ہمارے دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی سخت گرمی کے اندر، مکہ کی تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا اور آپ کے اوپر بڑی پتھر کی چٹان رکھی جاتی اور آپ کو انگاروں پر لٹایا جاتا، آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کر مکہ کے اوباش لوگوں کو دیا جاتا اور آپ کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی تکالیف آپ کو دی گئیں، لیکن آپ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اللہ احد احد احد، کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ تمام قسم کی اذیتوں کو، تکالیف کو برداشت کیا کہ آپ کے خون اور پسینے سے انگارے بجھتے تھے، آپ کے خون اور پیپ سے انگارے بجھتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اسلام کی حقانیت کو نہیں چھوڑا ہے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ پھر بھی آپ کی زبان پر احد احد کی صدائیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو رہا تھا کہ امیہ بن خلف بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکالیف میں مبتلا تھا، تکالیف دے رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ امیہ بن خلف، کیوں اس غلام پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو، کیوں اس پر اتنے ظلم کرتے ہو، کیوں اتنی تکالیف دیتے ہو؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، یہ تمہارے اور محمد کی وجہ سے ہے، کہ اگر تم اور محمد اس کو بے دین نہیں بناتے، اس کو اسلام میں داخل نہیں کرتے تو آج ان تکالیف کے اندر یہ نہ ہوتا۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا یہ غلام بیچنا چاہتے ہو؟ امیہ بن خلف نے کہا کہ ہاں، قیمت لگائیے، کتنی دو گے آپ؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 اوقیہ آپ کو دوں گا، اور 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 اوقیہ دوں گا، یہ غلام مجھے دے دیجئے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیعت تو ہماری مکمل ہو گئی، 3 اوقیہ میں لے لو، لیکن ایک بات کرتا ہوں، اگر تم مجھ سے اس غلام کو 1 اوقیہ میں بھی لیتے تو میں پھر بھی تمہیں دینے کے لیے تیار تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کمال جواب دیا کہ امیہ بن خلف، تم 1 اوقیہ کی بات کرتے ہو، اگر تم مجھے 100 اوقیہ کا بھی کہتے تو میں 100 اوقیہ دینے کے لیے بھی تیار تھا۔ اس لیے کہ امیہ بن خلف کی نظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہری شکل و صورت پر تھی، کہ ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں، مالی لحاظ سے بھی ان کے پاس کچھ نہیں، ایک غلام ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نظر تھی وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل پر تھی، آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی حقانیت، حضور کی رسالت کی صداقت بیٹھ چکی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر تھی۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا یا اللہ کے لیے خریدا؟ اگر آپ نے اپنے لیے خریدا ہے تو آپ جو خدمت سونپیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں، اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کی بکریاں چراتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ کے لیے آزاد کر دیا تو میں جانوں میرا اللہ جانے، میں بھی اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے سارا قصہ اور ماجرا عرض کیا، پیش کیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور اس نے ہمارے سردار کو آزاد کر دیا ہے۔ وہ غلام جس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ظاہری شکل و صورت اتنی خوبصورت نہیں تھی، رنگ کے کالے، حبشہ کے رہنے والے، بال گھنگریالے اور ہونٹ موٹے ہیں، خود بھی غلام در غلام ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی رسالت پر جب ایمان لے کے آیا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آئے تو اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا کہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا، کہ ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور اس نے ہمارے سردار کو آزاد کر دیا ہے۔
کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ اور پھر جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کے آئے، اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا، جب مدینہ منورہ کے اندر نماز کا حکم نازل ہوا اور نماز کے لیے اذان دینے کی ترتیب مقرر ہوئی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مؤذن مقرر فرمایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر حضر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن رہے ہیں، اور اس سے بڑا مقام اسلام لانے کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات خواب دیکھتے ہیں، خواب میں جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ کی آواز سنائی دی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حیران ہوتے ہیں کہ آخر بلال کون سا عمل کرتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ جب بیدار ہوتے ہیں، صبح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ بلال آخر آپ کا کون سا عمل ہے، کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں آپ کے قدموں کی آہٹ کی آواز سنی ہے؟ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اور تو کوئی عمل نہیں، لیکن ایک عمل تھوڑا چھوٹا سا کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب بھی بے وضو ہو جاتا ہوں، جب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، جتنی استطاعت ہوتی ہے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، بس یہی عمل ذہن میں ہے اور کوئی خاص عمل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی ہاں بلال، تمہارے اس عمل کی برکت سے تم چلتے تو مدینہ کی گلیوں میں ہو، لیکن قدموں کی آہٹ کی آواز آج جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو وہ بلال جنہیں امیہ بن خلف ایک اوقیہ پر دینے کے لیے بھی تیار تھا، جب اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد اتنا مقام ملا کہ چلتے مدینہ کی گلیوں میں ہیں اور قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام کی حقانیت کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اسلام کی حقانیت ہمیں عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔